اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف سٹوری آف منصور، قسط نمبر 32، سیزن 2، ویپسنا میڈیٹیشن۔ مجھے آشرم آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں چونکہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ تھا، بس کچھ سٹائلز اور سٹانس کا اور پوز کا فرق تھا۔ باقی جسمانی پھرتی اور محنت تھی۔ آغاز میں کافی دنوں کے بعد پریکٹس شروع کی تھی، اس لیے میرے مسلز میں درد شروع ہو گیا، لیکن 2-3 دن بعد ہی مکمل پہلے والی فارم میں آ گیا۔ جمناسٹک کی وجہ سے میرا جسم پھرتیلا اور لچکیلا تھا، جس کی وجہ سے جلد ہی میں تربیت کے لیول 3 پر پہنچ گیا تھا۔ ٹوٹل لیول 10 تھے۔ ایک دن ہم گرو مہاراج جی کے پاس بیٹھے تھے کہ میں نے سوال کیا، مہاراج آپ اس دن اپنشد کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ گرو مہاراج جی ہلکا سا مسکرائے اور کہا، اس دن تعارف ہی ہوا تھا، چلو میں آپ کو آج تھوڑا سا تعارف کروا دوں، باقی تفصیل پھر کبھی کریں گے۔ اپنشد کہتے ہیں گرو کے نزدیک بیٹھ کر گیان حاصل کرنا۔ اپنشد کتاب میں 108 خطبات ہیں جو مختلف دور کے رشیوں کے مختلف مقامات پر دیے گئے خطبات ہیں۔ ان میں شروع کے ایک کلام کے متعلق آگاہ کرتا ہوں۔ سنو اور غور کرو کہ وہ لوگ عرفان کے کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، معرفت حق کے معاملے میں کبھی اپنی عقل اور دماغ پر بھروسہ نہ کرنا۔ دماغ کیا ہے؟ تھوڑی سی آب و ہوا کی تبدیلی یا خوراک کی تبدیلی کی بنا پر اس میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جو تھوڑی سی آب و ہوا کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ معرفت حق کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا عقل پر انحصار نہ کرنا، کیونکہ وہ لامحدود کسی محدود کھوپڑی میں نہیں سما سکتا۔ اگر کوشش کرو گے تو کھوپڑی پھٹ جائے گی، مگر وہ اس میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر تم تزکیات نفس کر لو، اور جب تم معرفت ذات کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس کرنا چاہو تو اس وقت اپنی خواہشات کے ہیجان کو روکنے کے لیے پہلے خود کو مکمل طور پر طاہر کرنا۔ ایک برت یعنی روزہ رکھنا جو 15 دن کا ہو، اور زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی پی سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے۔ ان 15 دنوں میں کسی سے بات مت کرنا، اور ان دنوں میں ذات حق کی طرف مسلسل توجہ اور ارتکاز قائم رکھنا۔ اور جب بھوک پیاس برداشت کر کے تمہارے نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد تمہاری روح کا استحصال ہوگا آتمن پرش روح اعلیٰ کے ساتھ، اور جب آتمن پرش کے ساتھ استحصال ہوگا تو تمہیں جزوی طور پر ذات حق کا ادراک حاصل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، جب تم اپنی روح کو سننے لگو، سمجھنے لگو اور دیکھنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنے محبوب کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، جو وشنو مہاراج ہیں وہ بہت تیز رفتار ہیں، تمہارے حواس سے بھی زیادہ تیز۔ عربی میں سبحان کے معنی بھی یہی ہیں کہ جس میں تیزی موجود ہو، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل کی رفتار جتنی بھی تیز ہو، وشنو مہاراج کی گرد کو بھی نہیں با سکتے۔ گرو مہاراج کہنے لگے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ کوئی عام اشخاص تھے یا انہیں کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں روحانی تربیت کے دوران ہم میڈیٹیشن کا آغاز ویپسنا میڈیٹیشن سے کرواتے ہیں، اور یہ جو پہلا اپنشد بتایا ہے عام سٹوڈنٹ کے لیے، یہ اس آشرم میں آخری منزل ہے۔ لیکن اگر کوئی روحانیت کا پیاسا ہو تو پھر آگے مالک کی مرضی سے منازل طے کرتا ہے۔ لیکن مہاراجہ کلکی اوتار سے روحانی رابطہ یا توسل کے لیے عام بھکت کو یہاں تک لازم جانا چاہیے، اور ہم لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، گرو مہاراج یہ وپاسنا میڈیٹیشن کیا ہے؟ گرو مہاراج کہنے لگے، یہ میڈیٹیشن پراچین پستکوں، کتابوں، وید وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا کھوج مہاتما بدھ نے کیا اور اس کو عام کیا۔ یہ بہت ہی آسان ترین ہے، اس میں کوئی ورد وظیفہ شلوک نہیں پڑھنا پڑتا، نہ سانس روکنی ہے نہ تیز کرنی ہے۔ کسی بھی مذہب کی کوئی قید نہیں، کسی جگہ کی کوئی قید نہیں، بے وقت کی کوئی ہے، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے سانسوں کو دیکھنا ہے، یعنی آپ کے اندر سانس آ رہا ہے
سانس جا رہا ہے اور ان سانسوں پر دھیان لینا ہے۔ سانس ناک سے ہی لینا ہے، منہ بند رکھنا ہے، کیونکہ قدرت نے سانس لینے اور نکالنے کے لیے ناک کو بنایا۔ سانس دائیں نتنے سے نکل رہا ہے یا بائیں سے، گرم ہے کہ ٹھنڈا، تیز ہے کہ آہستہ، بس آپ نے سانس پر دھیان دیتے رہنا ہے۔ اس کو آپ بستر پر لیٹ کر، سفر میں، گاڑی میں، چلتے وقت، کرسی پر بیٹھ کر، اور کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر بھی بچہ، جوان، عورت، بوڑھا، کوئی بھی کر سکتا ہے، بس اپنی سانسوں پر دھیان ہی تو دینا ہے۔ لیکن بہترین اور زیادہ فائدہ مند طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر شمال کی طرف منہ کر کے کریں۔ پہلے لیول کو اپنا پان کہتے ہیں، اس میں سانس پر دھیان دیا جاتا ہے۔ سانس کے آنے جانے پر اب سانس کے ساتھ آپ کی سوچ جڑی ہے، جیسے جیسے سانس نارمل ہو کر پتلی ہوتی جائے گی، ویسے ویسے سوچ کا بھی یہی حال ہوگا۔ آہستہ آہستہ انسان کا دماغ سوچوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا لیول ہے سینسیشن، محسوسات۔ اس کا دوسرا لیول سینسیشن ہوتا ہے کہ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کی کسی انگلی میں سینسیشن ہو رہی، خون کی گردش، ہوا کی ٹھنڈک، کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں، ان کی انگلیوں، پاؤں اور جسم کے ایک ایک عضو میں سینسیشن محسوس کی جاتی ہے۔ اب اس سب میں ہوتا کیا؟ پہلے انسان کا دماغ فالتو سوچوں سے نارمل ہو جاتا ہے، پھر جب ہر ایک عضو پر دھیان کروا کر فیلنگز کروائی جاتی ہے، اس کائنات میں ایک انرجی ہے جسے کاسمک انرجی کہا جاتا ہے۔ جس انسان میں جتنی زیادہ کاسمک انرجی ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ اچھا سوچ سکتا ہے، اعلیٰ سوچ سکتا ہے، کام بہترین کر سکتا ہے، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ میڈیٹیشن سے کاسمک انرجی اس کے دماغ اور جسم کے ایک عضو میں سٹور ہوتی رہتی ہے۔ مسلسل ویپسنا میڈیٹیشن سے وہ اپنے اندر کے سیلانی کو آؤٹ کر سکتا ہے، اپنی سوچوں کو پرکھ سکتا ہے، اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے، دوسرے کی مائنڈ ریڈنگ کر سکتا ہے۔ عام زندگی میں بھی اس کے کافی فائدے ہیں۔ ڈپریشن، اضطراب، ہیجان، ناجائز خواہشات نفس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نشے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، بے جا غصہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر سوچ کے ساتھ انسان کے سانس کی رفتار الگ ہو جاتی ہے۔ مثلاً غصے کے وقت سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اگر دماغ میں غصہ ہے اور آپ سانس نارمل کر لیں تو کیا غصہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح سانس اور سوچ اس میڈیٹیشن میں ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ سوچ کے ذریعے آپ سانس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سانس کے ذریعے سوچ کو۔ بس یہ تھوڑا سا تعارف تھا اپنشد اور ویپسنا میڈیٹیشن کا، آگے چل کر یہ آپ کی تربیت میں شامل ہو جائیں گے۔